جی بالکل ہلکا پھلکا میں تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ. جی اور جو میرے وجود میں جو ڈیفیکٹڈ ایریا ہے میرے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی درد نہیں. ماشاء اللہ. یعنی اللہ کا کرم اور آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. بہت اچھا. اچھا یہ تھا کیا، یہ کیا تھا جو آپ نے اتنی وائبریشن کیے تھے، جو وہ سارے آپ کے گرد جو لوگ تھے وہ بھی وائبریٹ کرنے لگے؟ مجھے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک قسم کی لہریں آ رہی ہیں، جی پھر سرد پھر گرم، وہ اندر جو وہ صلاحیت کر رہی تھی. جی جی صحیح. کرتے کرتے پھر ذہن پہ جب آئی، ذہن پہ آنے کے بعد پھر میرے ہاتھ کا کنٹرول کرے تو اس کا وزن کم ہو گیا تھا. صحیح بالکل، وزن ہلکا پر. جی پہلے جو ویٹ تھا نا، آپ کو ایک چیز کو انگلی کو بھی رکھتا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے، جب دونوں ہاتھوں کا ویٹ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کم سے کم 1.5-2 کلو تو ہوتا ہی ہوگا نا، 1 کلو تو ہوگا. تو وہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ کوئی خلانے میں کاغذ پکڑے ہوئے ہاتھوں میں کاغذ ہیں میرے، وہ وائبریشن اتنی ہوگی کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ذہن پہ اور پیچھے سے سائڈوں سے جو وائبریشن شروع ہوئی ہے، صحیح. یہ جو وہ میں آنکھیں بندے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی وہ تو دیکھ رہا ہوگا. صحیح. اسی طرح میرا سینے پہ پاؤں تک وہاں تک سب سیم کنڈیشن ہوئی تھی. بہت. پھر میں یہ نہیں معلوم کہ میں ابھی انسٹیٹیوٹ میں ہوں یا کہیں اور خلا میں ہوں یا کس جگہ، یہ مجھے معلوم نہیں تھا جب یہ کنڈیشن. صحیح صحیح صحیح. آپ نے بند کرایا، بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے سب کی، اور آپ نے تجربات دیکھے. وجاد ہم نے تقریباً سیٹرڈے کو کلاس لیے تھے، تو جب ہم نے کلاس لیے تھے تو اگلا منڈے کو میں ان لوگوں کے تجربات سن رہے تھے. جی سر. کتنا ایک بہترین تجربات آپ لوگوں کے، وہ جو کرونک ڈیزیز جو پرانے آپ کے سامنے بھی ہوتے ہیں نا، ہوتے رہے بہت پرانے، یعنی ایک تقریباً 45 گھنٹے کے بعد یہ ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، اور اللہ کا کرم وہ سارا کچھ جو تھا ان کی باڈی میں وہ کلیئر ہو گیا، صحیح ہو گیا. ون کے بعد میں نے بچے کو، یہ تو معلوم ہے ساری دنیا کو کہ یہ ایک ٹرو نالج ہے، سچ ہے، یہ تو معلوم ہے ہر کسی کو. لیکن یہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے ہمارے موضوع یہ ہے کہ یہ ہے کیا، یہ جو آپ نے محسوس کیا. وجاد بڑی وائبریشن کرتے ہیں، وجاد بھی کافی وائبریٹ کرتے ہیں. ان کے آپ کے تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک تھا، لیکن ہاتھوں وجاد کے ہاتھوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور باقی باڈی میں بھی ہوتا ہے، سینے میں بھی وائبریشن ہوتے ہیں ان کے. لیکن اب انہیں اس وائبریشن کو بڑھانا ہے اور زیادہ، کیونکہ پریکٹس ماشاءاللہ کرے. اور کرونک ڈیزیز انہوں نے علاج کیے ہیں ماشاءاللہ. ایسی کرونک ڈیزیز تھی کہ ابھی تو آپ گاؤں جا کے کریں گے نا، بالکل میں اپنے ایریا میں گاؤں میں جا کے لازمی لوگوں کا ہیلپ کریں گے، اللہ کی کام کریں گے نا. اور ہم بھی گاؤں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ولی محمد صاحب کو گاؤں میں ضرور ان کے پاس آئیں گے، گرد کے جو گاؤں ہے اسے علاج کریں گے. تو اس وجہ سے بڑی ضروری ہے کہ آپ جان سکیں اس چیزوں کے بارے میں. اور وجاد صاحب تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی عرصے سے، 1 سال سے آئی تھنک کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اسی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بہترین ارادہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ اپنا کچھ کلینک بنائیں گے اور اپنا دوسروں کا ہیلپ کریں گے. بالکل. اور ابھی بھی کرتے جا رہے ہیں. بالکل بہت ہی زبردست ہے. تو اس طرح کے سب سے مقصد یہ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے گرد کوئی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ویسے علاج کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کیا وجہ، یہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں بتا دیں ہے کیا؟ سر یہ خداداد صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں اس کا، اگر آپ کہیں. ایک تو ہماری خداداد صلاحیت ہے، چلو اللہ نے، لیکن ان کے نام تو ہوں کہ خداداد صلاحیت ہے. کوئی نہ کوئی عام تو سائنٹیفکلی ہمیشہ سوچتا ہے نا، سائنس کا جو مائنڈ ہے، ایک سائنٹسٹ کا مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ تو چیزوں کی فلسفے میں جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر جا کر کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے نا. جب تک آپ ڈیپتھ میں نہیں جاتے کسی چیز کے، اس وقت تک ممکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں. ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا
واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے، جو بھی ہے اس کائنات میں اللہ کی بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. لیکن اللہ نے فرمایا ہمیں تلاش کرو، غور کرو، فکر کرو. اب یہ تین چیزیں، غور کرو، فکر کرو، تلاش کرو، بالکل یہ تین چیزیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی صلاحیت، ٹھیک ہے، اللہ کی تو ساری دنیا ہے، کائنات ہے، ہم ہے، سب کچھ، یہ تو سب کو پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں غور کرو، فکر کرو، جان لو، تجزیہ کرو. بات یہی ہے. تو یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کہ آج آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا. سر دیکھیں، جو ابھی تک کی میری جو سمجھ تھی وہ خدا داد صلاحیتوں کے نام سے میں کہتا تھا. کوئی مجھ سے پوچھتا بھی تھا تو کہتا تھا روحانی طاقت ہے کیا. لیکن جو یہ آپ نے تین الفاظ کرے نا، تلاش، غور اور فکر، تو اب یہ جب سے میں کرنا شروع کیا نا لوگ، تو میں اور زیادہ یہ غور و فکر کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کیا. بہت اچھا، کیونکہ آ تو گئی ہے اور بہت سو کو فائدہ کر رہا ہے، یعنی کہ جن کو ڈاکٹرز نے جواب بھی دے دیا. آپ نے یہ کہا، دیکھ کے بالکل جیسا آپ نے فرمایا، ڈاکٹر نے جواب دے دے لیکن آپ اور بیماریوں کا علاج کیے، لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. مثلا آپ نے تو اٹھا، جیسا کہ آپ نے یہاں سے ہم نے دے دیا آپ کو، جاؤ، ٹھیک ہے. جیسے ایک ماں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بچے جو بہت ضد کرتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، ماں دے دو یہ چیز دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور اس نے اٹھا دیے، یہ لے بچے، جا، تھوڑے سے غصے بھی ہو گئے، جاؤ، اٹھا کر دے دے، جاؤ. اب جو ہے نا بچہ ہے، ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے. یا بچے ضد کرتے ہیں کہ مثلا کمپیوٹر ہمیں دے دے، ایک کمپیوٹر ہمیں چاہیے، یا وہ خرید کے دے دیتے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کیسے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح، ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ نا. بالکل. تو ہم نے ایک چیز جسے سمدھا ہیلنگ انرجی، ہیومن میگنیٹک فورس، یہ چیزیں کہتے ہیں. ہم نے آپ کو اس چیزوں کو، جسے ہم ٹرانسفر کہتے ہیں، یا جسے اجازت کہتے ہیں، یا جسے اٹیونمنٹ کہتے ہیں، اٹینمنٹ کہتے ہیں. مختلف زبانوں میں الگ نام ہوتے ہیں. اجازت دینا، ہوپس جسے کہتے ہیں، ہوپس جسے ہماری زبان میں ہوپس کہتے ہیں. تو ہوپس دے دیا آپ کو. لیکن صلاحیت کو یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے شفائی طاقت ہے. اب شفا گولی میں بھی ہوتے ہیں، شفا جڑی بوٹے میں بھی ہوتے ہیں، شفا ہوا میں بھی ہوتے ہیں، شفا پانی میں بھی ہوتے ہیں، شفا بہت سی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں. انجیکشن میں بھی ہے، گولے میں بھی ہے، سیرپ میں بھی ہے. لیکن یہ ایسی شفا کیسے کہ جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور کسی کو ابھی تک ذریعے برابر کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے بغیر فائدے کے. یہ کون سا صلاحیت ہے؟ یہ سر یہی تو اصل تو یہ روحانی طاقت، اسی کو تو روحانی طاقت، روحانی میں بھی مقصد یہ ہے کہ منفی اور مثبت ہوتی ہے. مثبت طاقت ہے ٹوٹل جتنی بھی آئی آپ دے رہے ہیں آپ شاگردوں کو، یہ سب مثبت طاقتیں ہی ہیں، جو وہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا مائنس پہلو نہیں ہے. صحیح، بالکل. کیونکہ روحانی غلط بھی تو ہوتی ہے، غلط بھی لوگ کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور مالی فائدے کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے. بالکل. جس طرح تلوار ہے، تلوار کا کام ہے کاٹنا. اب چلانے والا کام ہے، چاہے وہ مظلوم کے لیے استعمال کر رہا ہے یا ظالم کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ تو کاٹے گی. صحیح صحیح. ایک بے گناہ کو کاٹے گی اور گناہ گار کو بھی کاٹے گی. بالکل. کاٹنے عمل کرنا ہے کاٹنے والے کو، چلانے والے. تو علم بھی اور روحانی طاقتیں بھی سر اسی طرح ہے. استاد اگر صالح ہے، نیک ہے اور اصلاح والا ہے تو اس کا شاگرد کبھی بھی بھٹکے گا نہیں. میرا عقیدہ ایمان. صحیح صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بس لیکن سارے مرید ایسے ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل. ہاں، میں آپ کو ایک بات کو کہتے ہیں، ایک شخص ایک اپنے مرشد کے پاس تقریباً بہت سے عرصے سے کام تھا، 5 سال ہو گئی. 5 سال تک مرشد نے کچھ نہیں دیا. 5 سال کے بعد ایک شخص آیا، 5 مہینے کے اندر اندر ان کو ایسے جس طرح کے ابھی آپ سمدھا علم جیسے صلاحیت ایک چیز پاس دے دی اور چلے. اب جب وہ چلا گیا تو
وہ بڑا ضلع بیٹھا ہوا تھا، بتا تو نہیں رہا تھا لیکن بڑا ضلع بیٹھا ہوا تھا، تو اپنے مرشد نے بلایا کہ ادھر آئے. میں نے کہا کہ آپ ناراض ہے نا؟ آپ اس لیے ناراض ہے کہ ایک شخص آیا 5 مہینے، میرے 5 سال یہاں ہو گئے، وہ 5 مہینے کے اندر چلا گیا. تو کہتا ہے اس لیے ناراض ہے نا؟ تو اس نے بس وہ احترام کرتے ہوئے اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں. کہتا ہے میں سمجھتا ہوں تو آپ نے کبھی چاہا ہی نہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ کو مل جاتے. کوشش چاہت میں اگر تم ابھی چاہو تو بھی مل جاتے. طرف ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں تو آئے اس لیے تھا، اس تلاش میں، اس چیزوں میں یہاں پر کہ مجھے کچھ ملیں گے اور میں اس طرح کے چیزوں کو اپناؤں گا اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج آپ نے چاہا نا. جی سر. پہلا آپ طلب بھی نہیں کر رہے تھے، یقین تو انہوں نے بس دے دے کہتے ہی جاؤ. 2 مہینے سے میں پروگرام دیکھ رہا تھا لیکن طلب اتنی تھی اب کب پہنچوں، کب میرے وسائل یا سسٹم بنے میرا وہاں پہنچنے کا. یقین کرو اتنی طلب تھی. صحیح. کوئی فکری ذہن سے نکل چکا تھا، حالانکہ ابھی جابلیس ہوں میں، لیکن پہلے تو کوشش آدمی جاب کی کرتا ہے، فکر اس کی کرتا ہوگا. لیکن 2 مہینے میں وہ فکر کم ہو گئی تھی. میری یہ فکر یہ تھی کہ میں کب تک کوئی موقع ملے اور جلدی سے پہنچوں، ملوں اور کچھ میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے اور داخلہ ملے مجھے اور میں کچھ پا سکوں. جو اللہ نے پوری کر دی، انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ مولا کریں گے، بالکل وہ سب اچھا ہی کریں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک سالے اور صحیح استاد مل جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے مہربان ہے، ماں باپ سے بھی مہربان ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ماں کو آپ ضد کرو یہ چیز دے دو، وہ لے کے دے دیتے. اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طرز ہے، اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو دیتے ہیں. وہ کہتا ہے انسان کبھی کبھی تو تمہیں ویسا ہی بغیر محنت کے دے دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی تم نے تھوڑا سا حرکت کرنا میں برکت ڈالتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ضرور تلاش کیا تھا، آپ آئے تھے اتنے دور سے آئے تھے اور ابھی آپ یہی پہ رہ رہے ہیں. اور آج جو ہے نا آپ ایک ایسی چیز آپ نے اللہ نے تلاش میں تھے، جستجو تھی، ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ ساری زندگی آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنا علاج کر سکتے ہیں، دوسروں کا کر سکتے ہیں. اگر تلاش غور فکر نہیں ہوتے تو نہیں ملتے، کیونکہ اللہ راستے بناتا ہے، تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی غور کرنے پڑتے ہیں، فکر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ غور فکر کی بات جو ہو رہے، یہ کون سا چیز ہے جو ڈاکٹر سمد کے پاس ہے اور یہ لوگوں کو بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، ایسا کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے اور کس طرح کے؟ مثلا لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. وجہات آپ نے تو بکس بھی پڑھی ہوں گی، دیکھے ہوں گی کیا ہے اور طاقتیں کیا ہیں موجود ہمارے وجود میں، کیا ہے اور اس کائنات میں کیا صلاحیتیں موجود ہے. آپ نے خود ضرور دیکھا ہوگا اور اس کو فالو کیے ہوں گے اور اس کو کر بھی رہے ہیں، جسے ہم صلاحیت اندرونی کہتے ہیں. کون سے سسٹم سے میری لیکچرز میں سے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے اور اپنائی ہوں گے. بے شک. ایسا کیا چیز؟ سر دیکھیں چیز کیا ہے وہ تو ابھی اس پہ جیسے ہم نے کہا تلاش غور فکر جاری ہے کہ یہ ہے کیا، یہ صلاحیت ہے کیا. صحیح. لیکن آپ کے لیے میں یہ کہہ سکوں گا کہ آپ کو ہدایت ملی ہے کہ یہ آپ ایز اے گفٹ لوگ کو دیں، اور یہ میں ایسے کہوں گا کہ آپ گلاب کی طرح دے رہے ہو ہمیں. جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے کہ مجھے دے دو، اگر فرض کرو گلاب ہے ٹھیک ہے اور ماں کی جگہ آپ نے بھی ہمیں گلاب دے دیا. اب یہ ہمارے پہ کہ ہم اس گلاب سے دوسروں کو خوشبو دیں جی، یا گلاب کے کانٹے سے دوسروں کو تکلیف دیں، یا ہم اس گلاب کو ایسا کر دیں کہ ہر کوئی اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا آ جائے. بالکل. اچھا وجہات آپ نے تکلیف کی بات کی ہے، اس میں کانٹے تو ہے نہیں، تکلیف تو کسی کو پہنچ میں نہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتا ہے نا لاشعوری طور پہ، جیسا بھی ہم گلاب کہہ رہے ہیں، سننے والا یہی کہہ رہا ہوگا یار یہ تو پھول کی بات کر رہا ہے، اس میں تو کانٹے بھی ہوتے. تو اس کو جواب میں دے رہا تھا کہ اس کا سوال یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے جس سے کبھی بھی کوئی نقصان اس کا نہیں.
بالکل نہ دے سکتا ہے کسی سے. استعمال صحیح ہو، غلط نہ ہو. ہاں یہ چیز آپ کے ڈیفینس کرتا ہے، دفاع کرتے ہیں نا، آپ کے دفاع ضرور کرتے ہیں. نیگیٹو مخلوق سے، نیگیٹو چیزوں سے انسان کو نجات دیتے، اور ساتھ ہی جو نیگیٹو لوگ ہیں ویسے جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے ضرور نجات دیتے، لیکن اس کے کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نقصان نہیں دے سکتے.